مالک بنے بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کرے۔ یہ پارلیمنٹ ہاؤس میں جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ یورپ کے ہوں، چاہے وہ کسی جگہ کے پارلیمنٹ ہو جہاں اسلام نہیں ہے، تو یہ لوگ، یہ پارلیمنٹ ہاؤس نہیں ہے بلکہ یہ ظلم و ستم اور کفر و حرام کاری کی ایوان ہیں، اور یہ اس کی پارلیمنٹ ہیں۔ یہ اسلام، یہ جو ہے صحیح نظام جو اسلام کا ہے اس کے ذریعے اس کو نہیں اپنا رہے ہیں، بلکہ اپنے ذہن بغاوت کر کے اللہ اپنے رب سے، اپنے مالک کے یہ باغی لوگ ہیں، اور اس طرح سے پبلک انسان کو اور اللہ کے بندوں کو یہ تنگ کر رہے ہیں اور عوام کو پریشان کر رہے ہیں۔ البتہ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جو لوگ، دوسرا گروپ جو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں علاج کرنا چاہتا ہے اور علاج بیچارے کر رہے ہیں، ان کا حال کیا ہے وہ بھی سن لیں ذرا۔ ان کا حال یہ ہے کہ غیر تو غیر ہیں، غیر مسلم جو ہے وہ تو غیر مسلم ہے، ان کو تو چھوڑو۔ جو کافر ہیں، یہودی نصرانی، یعنی اسلام سے جو دور ہیں، ان کی بات تو چھوڑو، وہ تو کافر ہیں، یعنی جو اسلام سے دور ہیں، ان کی بات کیا کہیں۔ خود اپنے لوگ، خود اپنے بھائی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو اسلام والا کہتے ہیں، جو اپنی نسبت اسلام کی طرف رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو عبداللہ، عبدالرحمن، عبدالستار، عبدالغفار، عبدالمومن، نام سے یاد کرتے ہیں یہ لوگ، یہ خود بھی، یہ مسلمان خود بھی انہی دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اصول و ضابطوں پر آنکھیں بند کر کر کے دوڑتے جا رہے ہیں۔ اسلام نے کیا اصول اور ضابطے بنائے ہیں، اسلام نے کیا غریبی کو ختم کرنے کے لیے طریقہ بتلایا ہے، اس مسلمان کو جو اپنی نسبت اسلام کی طرف کر رہا ہے، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں، اس کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، اس کو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بد نصیبی کی بات ہے اور کتنے بڑے حرمہ نصیبی کی بات ہے۔ ذرہ برابر بھی اسلام کی نہ اس مسلمان کو فکر ہے، نہ ہی یہ اسلام کی تعلیمات کی طرف مائل ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے یہ مسلمان۔ اور اللہ کی قسم، ہم نے اپنے ملکوں میں تو زیادہ تر مسلمانوں ہی کو غریب دیکھا ہے، اور جن کو غریب دیکھا ہے انہی کو زیادہ تر ہم نے اسلام سے دور بھی دیکھا ہے۔ آپ ایک شہر بامبے، کلکتہ بھی لے لیں، بڑے بڑے شہر ہیں یہ، ہم نے کراچی نہیں دیکھی، لاہور نہیں دیکھا، ہم نے یہ تمام سے شہر نہیں دیکھے، لیکن ہم نے اپنا شہر، اپنے ملک کا ضرور دیکھا ہے۔ ہم اپنے گرد و پیش سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہم نے آج ان شہروں میں جو اکثر و بیشتر جھوپڑ پٹیاں ہیں، ان میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے بلڈنگوں میں مسلمان تو نہیں نظر آتے، لیکن ان جھوپڑیوں میں ہمیں مسلمان نظر آتے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ تقریباً 80-90% مسلمان، ہماری مائیں بہنیں، ہمارے بھائی دن بھر محنت و مزدوری کرتے ہیں اور پھر شام کو اپنے گھروں پہ آتے ہیں 10x10 کے روم میں، انہیں یا ان کی عورتوں کو نہ دین کی کوئی فکر ہے، نہ اسلام کا کوئی غم ہے۔ نماز اور روزے، اللہ اکبر، وہ جتنا ہی مال و دولت سے دور ہیں اتنا ہی وہ اسلام سے بھی دور ہیں، بلکہ مال و دولت کے لیے تو وہ جد و جہد اور کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے دین کے لیے ان کی کوئی کوشش نہیں ہوتی۔ اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں۔ اور برائیاں، کرائم، جرم، بدکاریاں، عیاشیاں ان جھوپڑ پٹیوں میں پلتی، چرس، گانجے، بھنگ، ہر چیزیں آپ کو انہی غربت اور افلاس کے اندر دبے ہوئے لوگوں کے اندر یہ تمام سب برائیاں ملیں گی آپ کو۔ صفائی نہیں، کوئی بھی چیز نہیں آپ کو ملے گی نہ۔ خیر یہ تو دنیاوی چیزیں ہیں، صفائی ستھرائی، خیر اسلام کی بھی تعلیمات، میاں جو اسلام کے فرائض ہیں، ہماری مائیں ہوں یا بہنیں ہوں یا عوام ہوں یا مرد ہوں، یہ اس سے بہت دور ہے۔ نہ پردے کا خیال، کچھ نہیں۔ آپ نے یہ اشارہ کیا ہے، میں اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا،
آپ کی نظروں میں آپ کا اپنا ماحول، آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ کھنچ گئے ہوں گے، ان کے نقشے آپ کے ذہن و دماغ میں آ گئے ہوں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں سے اگر اذان کی آواز ان عورتوں کے کانوں میں پڑتی ہے تو اپنے روپٹے سیدھے کر لیتی ہے کہ نہیں ہے؟ اور جو ہی اذان کی آواز ختم ہوئی پھر وہی گپ، وہی غیبتیں، وہی بدکاریاں، وہی چغلیاں۔ ہم نے دیکھا ہے غریبی کے اس دہلیز پر سسکتے ہوئے ایسے لوگوں کو اور بدنصیبوں کو جو مسلمان ہیں، اپنے گھروں کو انہوں نے کھجڑوں، خسروں، رنڈیوں، طوائفوں کی تصویروں سے مزین کیا ہوا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ ان کے گھروں میں، جھوپڑ پٹیوں میں، جن کے گھروں میں ٹی وی نہیں ہے، آج تو یہ ٹی وی ہر جگہ پہنچ گئی ہے، ہم نے ایسے ماحول بھی دیکھے ہیں کہ فلمیں دیکھنے کے لیے غریبی کی سطح پر، مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں، غیروں کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، پیسے نہیں ہیں تو 5-5 10-10 روپے ہر گھر والے سے وصول کر کے باقاعدہ کرابے پہ VCR لائی جاتی ہے، فلم لائی جاتی ہے، اور محلے کی عورتیں مرد بیٹھ کے 2:30-3 بجے رات تک فلم دیکھتے ہیں، اور پھر ٹانگ پھیسا کر انہی بدبودار بستروں میں سانس لیتے ہیں، سو جاتے ہیں، اور صبح 9-10 بجے چہروں پر لعنت ڈال کر اپنے اپنے ڈیوٹیوں پر نوکری کرنے کے لیے، پیٹ کے پوجا کے لیے ادھر ادھر بھاگتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، میں اپنے آنکھوں کی دیکھی ہوئی باتیں کہہ رہا ہوں میں، اور آپ لوگوں نے تو بہت زیادہ دیکھا ہوگا۔ ہے حقیقت یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بتاؤ۔ اسلام نہیں ہے وہاں، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا، اگر ٹیپ ریکارڈ بھی ہے تو کوئی دینی کیسٹ ان کے گھر میں موجود نہیں ہے، موجود ہے تو انہی رنڈیوں طوائفوں کی آوازوں میں شیطانی اذان موجود ہے، شیطان کی اذانیں گونج رہی ہیں ان کے گھروں میں، اور روتے ہیں، غریب ہیں، گھر نہیں ہیں رہنے کے لیے، پریشان ہیں، بچوں کی تعلیم نہیں، خود بھی مریض ہیں ٹی بی کے، کینسر کے، لیکن یہ تمام سب چیزیں سجا کے انہوں نے رکھی۔ اللہ کیوں نہ اپنا عذاب نازل فرمائے؟ بولو، اللہ کیوں نہ اپنا غضب نازل فرمائے؟ غیروں کو چھوڑو، اللہ جانتا ہے یہ ہم کو ماننے والا نہیں ہے، یہ دنیا ہی کی زندگی اس کی ہے، جتنی چاہے لے لے، مر کے اسے جہنم ہی میں جانا ہے، اللہ کو علم ہے۔ لیکن اللہ اپنے بندوں جو اس کا نام لیتے ہیں، جو اس کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں، انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، انہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور ان کے حالات بھی دیکھ رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ اپنا غضب تو نازل فرمائے گا نا۔ یہ میرے عزیز، میرے دوست، اسلام نے اس غریبی کا حل پیش کیا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں، اور نہ ہی میری تقریر یا میرا بیان سننے والے یہ سوچیں کہ ربانی صاحب کوئی ایسا نمبر بتائیں گے جس سے آپ کروڑپتی ہو جائیں گے۔ ہاں، نمبر ربانی صاحب کوئی ایسا فارمولا بتائیں گے جس سے کہ آپ راتوں رات بلڈنگوں اور محلوں میں چلے جائیں گے۔ میں ایسا کوئی فارمولا بتاؤں گا، لیکن وہ نمبر نہیں ہوگا، وہ لاٹری یا جوئے کے نمبر اور سٹے کے نمبر نہیں ہوں گے، یہ وہ نمبر ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے بتائے ہیں۔ اگر تم ان نمبروں کے اوپر عمل کرو گے، ان فارمولوں پر، اللہ کی قسم ہے دنیا کے سب سے باعزت ترین ہو جاؤ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ ہمارے فخر کے لیے، ہماری سعادت اور ہماری خوش نصیبی کے لیے، اگر ہم مسلمان ہیں اور سچے دل سے مسلمان ہیں، تو یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم غریب سہی، فقیر سہی، لیکن اس مالک کے بندے اور غلام ہیں جو غنی ہے، بادشاہوں سے بھی بڑا بادشاہ ہے، ہماری نسبت اس کی طرف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہمارے ہم مثل کہتے ہیں، غریب ہو پر حرام زادہ نہ ہو، ہے کہ نہیں؟ غریب ہو پر حرام زادہ نہ ہو۔ حرام زادہ کس کو کہتے ہیں؟ حرام زادہ یا حرام زادی اسی کو کہتے ہیں جو حرام کرے، حرام کروائے۔
غریب ہونا یہ کوئی عیب نہیں، لیکن یہ ضرور عیب ہے کہ وہ اپنے مالک کا باغی، اپنے مالک کا دشمن بنے، یہ عیب ہے۔ غریبی انسان کو نماز پڑھنے سے روکتی ہے؟ بولو، غریبی کسی عورت کو پردہ کرنے سے روکتی ہے؟ غریبی زناکاری اور بدکاری کا حکم دیتی ہے؟ کس نے کہا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج جس غریبی کو مٹانے کے لیے ہم مسلمان اپنی معیشت کو سنبھالنے کے لیے، سدھارنے کے لیے ہم ہر کا حرام کام کرتے ہیں، خون کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، زمین غصب کرتے ہیں اور نہ جانے کیا کیا کام کرتے ہیں، حرام کو حرام نہیں سمجھتے، بدکاری کو بدکاری نہیں سمجھتے۔ آج جس غریبی کو تم سمجھ رہے ہو، ہمارے صحابہ نے اس سے بھی بڑی غریبیاں دیکھی۔ اسلام کے ان جیالوں نے، ان بہادروں نے جو میدان جنگ میں کھجوروں کی گٹھلیاں چوس چوس کر دشمنوں کو ہلاک و برباد کرتے تھے، ان سے بڑھ کے غریب تم نہیں ہو۔ لیکن غریبی نے انہیں اسلام کی سربلندی کے لیے اپنے جانوں کو دینے سے نہیں روکا۔ غریبی نے ان مقدس اور مطہر ماؤں بہنوں کو زناکاری اور بدکاری پہ مجبور نہیں کیا۔ غریبی نے انہیں بے پردگی اور بے حیائی پہ مجبور نہیں کیا۔ وہ پردے میں رہتی تھی لیکن اونٹوں کے لیے گھاس بھی کاٹ کے لاتی تھی۔ وہ پردے میں رہتی تھی، اونٹوں کے لیے کھجوروں کی بیج بھی چنتی تھی۔ اور کس کی بیٹی کا واقعہ میں بتلاؤں؟ اللہ اکبر۔ میں نے اسی میدان میں نے بتلایا تھا کہ نبیوں کے بعد یہ سورج کسی ایسے عظیم شخصیت پر نہیں نکلا ہے جو ابو بکر سے بھی زیادہ عظیم ہو، ہے کہ نہیں؟ اس کی بیٹی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر کے حکم پر مدینے سے 2-4 میل کی دوری پر جا کر باغ سے کھجوروں کی گٹھلیاں چنتی تھی اور اپنے سر پر لاد کر مدینے لاتی تھی۔ آج تو کوٹ پیس کر بھی گھر میں رکھا ہو تو ہماری ان عورتوں کو نصیب نہیں ہے کہ سکھ سے اپنے شوہروں کو 2 لقمے کھلا دیں۔ سب کچھ موجود ہے، پھر بھی ان کی مستیوں کا یہ عالم ہے۔ ان غباروں کو جھاڑا کرو، کبھی سمجھا کرو۔ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، تاکہ شیطان جو ہے نا ان کے سروں پہ رہتا ہے۔ یہ شیطان کی ہتھیار ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت شیطان کی ہتھیار ہے، اپنی فرما برداری کے لیے یہ اس کو استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنا شکار حاصل کرتا ہے۔ آج دیکھ لو آپ، ہے کہ نہیں؟ کون سا ایسا میدان ہے جہاں شیطان اپنے شکار کو چارے کی طرح پھینکتا نہیں، ہے کہ نہیں؟ جس 2 ٹکے صابن کی ایڈورٹائز جتنی ننگی ہوگی، وہ صابن اتنی پاپولر ہوگا بین الناس، ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھیں آپ، 2 ٹکے کا صابن جس کے اندر خرچ 1 روپے آتا ہے، لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ کے اندر 5 روپے خرچ ہوتے ہیں، جس کی قیمت مارکیٹ میں 8 روپے ہوتی ہے۔ 1 روپیہ سے بھی کم خرچ آتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کے کتے جو بنے ہوئے ہیں لوگ، سرمایہ دار کمپنیز اور فیکٹریز جو بناتے ہیں ان چیزوں کو، یہ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا ہتھیار ہیں یہ، اور شیطان انہیں ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتا ہے۔ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ذرا گرد و غبار جھاڑا کرو، ہمیشہ غبار نہ پڑنے دیا کرو زیادہ، ورنہ روگے بیٹھ کر۔ سمجھا کرو۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری تاریخ کے اندر غریبی بھی رہی ہے۔ مسلمانوں، اولین اور سابقون الاولون جو مسلمان تھے،
ان میں کیا غریبی نہیں رہی ہے؟ وہ غریب تھے لیکن عزت دار تھے. حضرت عبداللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنی غریبی کہ کھانے کے لیے غذا نصیب نہیں ہوتی تھی، اور ہم مدینے کی گلیوں میں کھجور کی گٹھلی